السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کے پاس یہ نظم ہے نشید القرآن حیاتی، پہلے اس کو سنتے ہیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ اور بات کریں گے۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا کس کا قرآن مجید مکمل ہے؟ آپ لوگوں کا کون سا کورس تھا؟ تکمیل کتنے عرصے میں مکمل ہے؟ 2 سال ماشاءاللہ۔ اور ایک کورس تھا 2، دوسرا کون سا؟ تجوید کورس تھا۔ کون کس نے کیا تجوید کورس؟ آپ سب نے کیا ماشاءاللہ۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ علم مبارک کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے اور یہ دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے گھر بار اس سے روشن ہو جائے اور ہماری قبر روشن ہو جائے، ہماری آخرت روشن ہو جائے۔ میں اس پوائنٹ کی تھوڑی سی تشریح کروں گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو سمجھوں گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس وقت آپ سوچئے اس زندگی کے بارے میں جس میں قرآن نہیں تھا، وہ دن کیسے تھے، وہ راتیں کیسی تھی، وہ معاملے کیسے تھے، اور آج قرآن کی روشنی پا کر آپ کی حالت میں کیا تبدیلی آئی، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیال میں، آپ کے عمل میں۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دیتا ہے اگر واقعی ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ القرآن حیات، قرآن میری زندگی ہے، جیسے قرآن نے مجھے زندگی بخشی۔ نور فی الظلمات، اندھیروں میں روشنی ہے۔
جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا. تو قرآن جب پڑھتا ہے انسان تو بہت سی حقیقتیں سمجھ آنے لگتی. ان سے بھی خلاوات تھی. یہ میری تنہائیوں میں میری انسیت مانوسیت اور دل کو بہلانے کا ذریعہ ہے. یعنی جب میں لونلی فیل کرتا ہوں تو قرآن میرا دل بہلاتا ہے, میری اداسی کو دور کر دیتا ہے, میری تنہائی اور میری وحشت کو دور کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی ایسا ہی ہوگا. یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی, اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی. یعنی قرآن کو پا کر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور قرآن میری خوشحالی کا ذریعہ ہے. القرآن حیاتی, قرآن میری زندگی. عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خوشحالی کس سے آتی ہے؟ مال و دولت سے, اچھے گھر, اچھی گاڑی, اچھے لباس سے, اور اس کو ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیتے ہیں. لیکن حقیقی خوش نصیبی اور حقیقی دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی بلندی کا ذریعہ قرآن ہے. تو یا سعدی و ہنائی, یعنی قرآن ہی سراسر خوش نصیبی اور خوشحالی کا ذریعہ ہے. اگر اس کے علاوہ انسان کسی اور چیز کو سمجھتا ہے تو وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں. مثلا آپ کی دادی کے زمانے میں جو زیورات تھے, کیا آپ آج ان کو پہننا پسند کریں؟ دادی تو کیا, امی نے بھی جو زیورات پہنے اپنی شادی پر, وہ آج آپ نہیں پہنے, حالانکہ وہ سونے کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں پرانی ہو گئی اور ان کی قدر و قیمت گھٹ گئی. لیکن قرآن مجید 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. وہ پرانا نہیں ہوا, وہ آج بھی نیا ہے. وہ جب بھی پڑھیں گے نیا ہوگا. تو یہ انسان کو حقیقی خوشحالی عطا کرتا ہے. یا سعدی و ہنائی القرآن حیاتی, قرآن میری زندگی ہے. یعنی اس کے بغیر انسان کا دل بھی مردہ ہے اور انسان کی سوچ بھی بیکار ہے اور انسان کی ساری زندگی کے اندر ایک وحشت ہے, چاہے سب کچھ بھی ہو اس کے پاس, پھر بھی ایک خلا ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کی زندگی میں قرآن ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں, اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں, تو ان کی زندگی خوف اور غم سے پاک ہو جاتی ہے. وہی زندگی اصل میں خوشحالی کی زندگی, جس میں خوف اور غم نہ ہو. ورنہ جس میں انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک پریشانی اس کو لاحق رہے تو گویا وہ شخص بدنصیب ہے. القرآن حیاتی, قرآن میری زندگی. نور, یہ ایک ایسا نور ہے, ملأ القلب, جس نے دل کو بھر دیا. یعنی جب میں نے قرآن پڑھا تو میرے دل میں روشنی آ گئی. ففاض بحب کتاب اللہ, تو وہ چھلک پڑا اللہ کی کتاب کی محبت سے. یعنی اب یہ دل قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی محبت سے مالا مال چھلک رہا ہے. اشرق دربی بالقرآن, میرا راستہ قرآن کے ذریعے چمک اٹھا ہے. اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے, مجھے اپنا زندگی کا مقصد مل گیا ہے. تو شکر یا رب, شکر ہے اے میرے رب, شکر یا رب, شکر ہے اے رب اس دولت کے ملنے کا, اس نعمت کے ملنے کا. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دل سے بھی خوشی کا اظہار کرے, دل بھی خوش ہے, زبان سے بھی, اور پھر عمل اس کے مطابق ہو. کیونکہ اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں تو پھر کیا ہے؟ حقیقی شکر ہے. یمحو عتم اللیل المظلم, یہ قرآن ہٹا دیتا ہے رات کے اندھیروں کو. یربی ظمأ الروح, سیراب کر دیتا ہے روح کی پیاس کو.
یعنی قرآن کے ذریعے راتوں کی تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، انسان راتوں کو اٹھنے لگتا ہے، راتیں روشن ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے لگتا ہے، کیونکہ جب قرآن سے محبت ہوتی ہے تو وہ صرف دن تک نہیں رہتی، وہ رات تک بھی جاتی. اور پھر صرف انسان کی زبان اور حلق تک نہیں رہتی بلکہ اس کی روح تک کو قرآن سیراب کر دیتا ہے. جو انسان قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے انسان کا دل خوش ہوتا چلا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر وہ سمجھ کر پڑھ رہا، کیونکہ انسان کو پھر زندگی کے حقائق کی گہرائیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. صرف دنیا کے بارے میں انسان نہیں سوچتا، آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے. تو یمحو عتم اللیل المظلم، اندھیری رات کے اندھیروں کو اس نے ختم کر دیا. ورنہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، ان پہ راتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، وہ سو نہیں پاتے، رات کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ پرسکون ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت میں سو جاتے ہیں، اور یوں پلک جھپکتے رات گزر جاتی ہے اور تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں. اور پھر صبح ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا پڑھنا، چاہے تہجد پڑھیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ ساری نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے. اور پھر تلاوت قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور اگر آپ جیسے لوگ جو قرآن کا کورس کر رہے ہوں تو پھر انہیں اپنا سبق دہرانا ہوتا ہے، اگر پڑھا رہے ہوں تو پڑھانے کے لیے دہرائی کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح زندگی قرآن سے پر نور ہو جاتی ہے اور روح سیراب ہو جاتی ہے. یجعلنا من اہل اللہ، قرآن ہمیں اہل اللہ بنا دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے اہل اللہ وخاصتہ. جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو آپ نے بتایا کہ وہ اہل القرآن ہے، یعنی جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. یعنی اس قرآن نے ہمیں اللہ کے خاص بندے بنا دیے. یطیب بہ المجروح، اچھا ہو جاتا ہے، عمدہ ہو جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے وہ شخص جو مجروح ہوتا ہے. مجروح کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی زخم لگا ہو، جس کو کوئی چوٹ لگی. تو اس قرآن کے ذریعے زخمی بھی تازہ دم ہو جاتا ہے. انسان کو زندگی میں طرح طرح کے صدمے سہنے پڑتے ہیں، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے. اس لیے انسان کو مختلف طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. کبھی اس کے گھر والوں کی طرف سے اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، کبھی باہر کی دنیا کے حالات اچھے نہیں ہوتے، کبھی اس کی رزق روزی کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے، اس سے انسان زخمی ہوتا ہے اور دوسروں کی نظر میں بعض اوقات حقیر ہو جاتا ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ انسان کے سارے زخموں کو ہیل کرتا ہے. قرآن شفا ہیلر ہے. اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیا کے لگائے ہوئے زخموں کو سہنے کے لیے کوئی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ مختلف طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ جب چوٹ لگے تو فوراً ہی آپ لگا دیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں. لیکن جب روح کو زخم لگتے ہیں، جب دل زخمی ہوتا ہے تو اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا. عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں، ان سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کو شکوے شکایت کرتے ہیں، اور اس طرح ان غریبوں کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہوتا اور انسان ساری زندگی پہ دکھ ہی سہتا رہتا ہے. لیکن وہ عقلمند اور خوش قسمت لوگ جن کے پاس قرآن ہوتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ادھر کوئی چوٹ لگے ادھر قرآن پڑھے اور ان قرآن سے جواب مل گئے اور ان کی زندگی پھر پرسکون ہو جاتی ہے. اور جنہوں نے قرآن پڑھا انہوں نے اس کا تجربہ خوب کیا ہوتا ہے کہ کس کس طرح ہر چوٹ کا علاج اس میں، ہر زخم کا علاج اس میں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن خوشیاں بکھیرتا ہے، یہ لوگوں کے لیے شفا رحمت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہہ دیجیے
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، یعنی چاہیے کہ خوش ہو جائیں. یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. اور پھر ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن ہمارے زخموں کو ہیل کرتا ہے. تو جب بھی کوئی تکلیف ہو اس کو پڑھنے پڑھانے میں لازم کرنا، اور جو پڑھنے پڑھانے سے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے پر چل ہی رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ساتھ ساتھ ہیلنگ ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ اتنے صحت مند ہو جاتے ہیں روحانی طور پر کہ ان کو زخم لگنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. بڑی بڑی باتیں وہ آرام سے سہ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ان کو کچھ بھی نہیں کرتی، اپنے مقصد سے ڈیٹریکٹ نہیں کرتی. جو کام انہوں نے زندگی میں کرنا ہے وہ اس کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہی خوش قسمتی کی بات ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں چھوٹی سی بات ڈسٹرب کر دیتی ہے اور اس ڈسٹربنس میں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. اور کچھ لوگ بڑے بڑے صدمے سہ کے پھر چلتے ہی رہتے ہیں. میں کبھی صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح ایک جنگ کے بعد ایک جنگوں میں اتنے زخم لگتے تھے. کسی صحابی کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے کندھے کا زخم ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، کسی کو کہیں چوٹ لی، کسی کو 70 زخم آئے، کسی کو 80 آئے. میں سوچتی ہوں ہمیں ایک کٹ لگ جائے نا چھری کا تو اسی کو سہلاتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں یہ چھری لگ گئی تھی، چھری لگ گئی تھی. آخر وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ کرام ان کو زخم لگتے تھے لیکن وہ ہائے ہائے نہیں کرتے تھے. وہ کہاں سے اسٹیمنا آ گیا تھا ان کے لیے؟ کہیں نظر نہیں آیا سیرت میں. پھر ان کو کوئی تکلیف میں پہنچی تو وہ لوگوں کے آگے شکایت کے بتانے کھول کے بیٹھے، اس کی شکایت کر رہے، اس کو لگا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ آ کے نہ بتا. عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ اگر تم اس طرح زندگی بسر کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کچھ نہ ہو تو اسی طرح. لیکن ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں زخموں سے اور بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے خلاف شکایتوں سے. پھر ہم تعمیری کام کب کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. کہیں حسد ہے، کہیں بغض ہے، کہیں نفرت ہے، کہیں بیکار کی باتیں ہیں جو جمع کر کے رکھی ہوئی سینے سے لگا کر رکھی ہوئی. یہ سب صرف اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب قرآن کے ساتھ ہمارا حقیقی تعلق، حقیقی، صرف شرط ہی نہیں، صرف کورس کی حد تک وہ قرآن ہمارے دل پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن دل پہ اترے اور دل صاف نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن دل پہ اترے اور انسان کو رہنمائی نہ دے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب تو متقین کی ہدایت کے لیے آئی. تو ہدایت کیسے نہیں ملے گی اگر واقعی انسان قرآن کو اپنے دل پہ اتارنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو شخص قرآن کا سچا طالب علم ہے اس کو پھر قرآن رہنمائی کر دے اسے کرنا کیا ہے. ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل اس کتاب میں موجود ہے. آپ کو نہ ملے تو آپ کا قصور ہے، آپ کی نگاہوں کا قصور ہے، آپ کے کانوں کا قصور ہے، آپ کے دل کا قصور ہے. دل بیمار ہے اس لیے کچھ سمجھ نہیں آتی. جیسے ایک شخص کا معدہ بیمار ہوتا ہے تو وہ اچھی سے اچھی غذا جب کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اس کو وامٹ کر دیتا ہے یا وہ ویسے ہی نکل جاتا ہے اس کے جسم. اس کے برعکس جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کھاتا ہے، وہ اس کی جان کو لگتا ہے، اس کو انرجی ملتی ہے اور وہ اور زیادہ کام کے قابل ہوتا ہے. تو اسی طرح جو دل بیمار ہوتے ہیں، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، ان کو جب قرآن پڑھتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ ان کا نفاق دور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا تزکیہ اور اپنی صفائی چاہتے ہیں، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں شفا دی، ہماری بیماری بڑھا دی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے اگر بیماریاں بڑھنے لگیں. تو دو طرح کا عکس ہے. متقی لوگوں کو قرآن ہدایت دے دیتا ہے اور منافقوں کو مرض میں اور بڑھا دیتا ہے. ان کی گلے شکوے ساری زندگی ختم نہیں ہوتی.
کیونکہ دل بیمار ہے، ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے. ایسے لوگوں کو قرآن سے کوئی حکمت نہیں ملتی، ان کو کوئی روشنی نہیں ملتی. جب بھی میں قرآن میں یہ آیت پڑھتی ہوں ڈر جاتی ہوں، اور خصوصاً اگر دل میں کوئی بوجھ ہو کہ دل میں کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو، بہت ڈر لگتا ہے. اور باقاعدہ دعا مانگتے ہیں اللہ میرے دل کو تندرست کر دے، کیونکہ دل کی بیماری کی علامت ہے. جو صحت مند دل ہوتے ہیں وہ مثبت سوچتے ہیں، وہ کچھ کرنے کی سوچتے ہیں، پھر ان کو کرنے کی نئی نئی راہیں نظر آتی ہیں. انہیں غموں کو سہنے کا سلیقہ آتا ہے، انہیں دوسروں کی باتیں سہنے کا سلیقہ آتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کے مکمل ہونے پر ہمارے مرض میں اضافہ ہوا یا ہمارے تقویٰ میں اضافہ ہوا. اگر تقویٰ میں اضافہ ہوا ہے تو رہنمائی ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے. ہر روز نیا آئیڈیا آئے گا کہ اپنے عمل کو کیسے بہتر بناؤں، اب اور کیا کروں. اور اگر بیماری ہے تو پھر بیمار انسان کا حال کیا ہوتا ہے. اگر کبھی صرف سر درد ہی ہو جائے تو آپ کو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. جسم کے کسی حصے میں درد ہو، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. پیٹ میں درد ہو، کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا. اسی طرح جس کا دل بیمار ہو اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا، اس کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اس کو قرآن کی تعلیم کچھ فائدہ نہیں دیتی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو. تو اگر ہماری کیفیت ایسی ہے تو بہت سخت توبہ استغفار صدقہ خیرات کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا تزکیہ کرے. اور عموماً ایسا کب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کسی انسان کی محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ یا دین سے زیادہ دنیا کی محبت ہو جاتی ہے، جب علم سے زیادہ دنیا کی رونقوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو قرآن اندر نہیں ہوتا، تو سمجھ نہیں آتی. جب آخرت سے زیادہ دنیا کی فکر لگ جاتی ہے، پھر اللہ بندے کو بندے کے حال میں چھوڑ دیتا ہے، اسے ان غموں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ واقعی ہمارے لیے روشنی ہو اور ہمارے زخموں کا مداوع. وہ لباس و حیاتی، یہ میری زندگی کا چراغ ہے. یرشدنا بہداہ، اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن ایک چراغ کی طرح جو اللہ کی بھیجی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. نور ملأ القلب وفاض بحب کتاب اللہ، ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا پھر وہ اللہ کی کتاب کی محبت میں چھلک پڑا. جب کوئی چیز چھلک جاتی ہے تو باہر گرنے لگتی ہے. بوتل اگر پانی اندر ہے اگر چھلک جائے تو کیا ہوگا؟ چھینٹے ہونے لگے. جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے پھر وہ زبان قرآن کی بات کرنے سے رہ نہیں سکتی. ہر موقع پر انسان قرآن کے مطابق سوچتا ہے، ہر موقع پر انسان قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر موقع کے مطابق انسان قرآن کی روشنی کو دوسروں تک لے جاتا ہے. ہر ایک کو ثواب کرے، جیسے اسپرنکل ہوتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی بہنے لگتی ہیں، انسان کے دل کے اندر خوشبو آ جاتی ہے، انسان نرم پڑ جاتا ہے. سب سے بڑا سمبل کہتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. اشرق دربی بالقرآن، میرا راستہ قرآن کے ذریعے چمک اٹھا. فشکرا یا رب، شکرا یا رب، شکر ہے اے میرے رب، شکر ہے اے رب. یا رب، اے رب، فکافک، تو کافی جزا دے، کافی ہو جائے. من انشا، جس نے بنایا، للتحفیظ، حفظ کرنے کے لیے، سرور محل، یعنی جس نے یہ جگہ قرآن کی تعلیم کے لیے تعمیر کی، یہ سارا نظام بنایا، سسٹم بنایا، جس نے محنت کی. اشارہ ہے ان سب لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے لیے تعلیم کو فیسیلیٹیٹ کیا.
آپ کی سارے ٹیچرز، آپ کے سارے ایڈمن کے لوگ، آپ کے سارے مددگار جو ہر روز آتے رہے، انہوں نے اس جگہ کو صاف کیا، اسے آپ کے بیٹھنے کے قابل بنایا، اس کو سیکھنے کا انوائرمنٹ بنایا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل ایک بہت بڑی محنت اور جدوجہد کا نتیجہ ہے. ایسے موقع پر جب انسان کو زندگی میں کوئی خوشی ملتی ہے تو انسان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا. قرآن پڑھنے والوں کو تو جزا ملے گی، ان کے والدین کو تو ملے گی، لیکن ان سب کو بھی ملے گی جنہوں نے سکھایا، جنہوں نے ماحول بنایا، جنہوں نے آپ کے پیپر بنایا، ان کو چیک کیا، رزلٹ بنایا، آپ کا سبق سنا، آپ کے ساتھ ڈسکشن کی، آپ کے سوالوں کے جواب دیے. کتنا کچھ ہوتا ہے. تو یا رب ان سب کو کافی بدلہ عطا کر. یہ دور للنور، یہ مکانات ہیں روشنی کے، جہاں جہاں قرآن دن رات پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ مسجدیں ہیں چاہے وہ مدرسے ہیں. جس بلڈنگ میں، جس کمرے میں، جس جگہ پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہ لائٹ ہاؤس ہے، روشنی کا مینار ہے، روشنی کا گھر ہے. وفیہا عطر الطہر، پاکیزگی کا عطر ہے اس میں. گویا وہ ایک پرفیوم کا جگ ہے یا ایک نہر ہے خوشبو کی. یفوہ، جو مہکتی، یعنی جب آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ اسی طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کوئی خوشبو سونگھ کر انجوائے کرتا ہے. تو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پر ایسی خوشبوئیں ہر طرف پھیلتی. تو یہ ماحول پیدا کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ٹیچرز کے اندر پاکیزگی خیالات ہوتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کی قدر اور عزت و عظمت ہوتی ہے. سب ایک گول رکھتے ہیں، ایک مقصد کے لیے آتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اور وہ قرآن کی خدمت، قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل اور قرآن کا پھیلانا. پھر یہ خوشبو پھیلتی ہے. یعنی جب تک وہ اندر ہوتے ہیں اندر روشنی ہے، جب وہ نکلتے ہیں تو عطر جیسے بوتل کھولیں تو کیا ہوتا ہے، عطر پھیل جاتا ہے. تو اب آپ سب کیا ہیں، اب آپ ادھر ادھر بکھر جائیں گے، پھیل جائیں گے. تو آپ کے ساتھ جہاں جہاں جائیں گے خوشبو کی لپٹیں جائیں گے قرآن کی روشنی. کیونکہ قرآن پڑھنے والوں کا بولنا بھی اور طرح ہوتا ہے، سوچنا بھی اور طرح ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اور طرح ہوتا ہے، چلنا پھرنا اور طرح. وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو پڑھے ہوئے نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے. آپ لوگوں کو اپنے پورے گھرانے سے مختلف ہونا چاہیے. آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. آپ کو دوسروں کے لیول پہ نہیں اترنا، آپ کو نیچے نہیں کرنا، آپ کو زمانے کے فیشن اور ٹرینڈ نہیں فالو کرنے. ان لوگوں کو اپنے راہ پہ لگانا. آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ لوگوں کے پیچھے چل پڑیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. جو وہ پہنتے ہیں ویسے آپ پہننے لگے. جس طرح وہ چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں آپ بھی ایسا کریں. جیسی بولی وہ بولتے ہیں آپ بھی ایسے بولیں. ایسا کرنا چاہتے ہیں ہر کسی نے. قرآن پڑھنے والے کی زبان اور طرح ہوتی ہے، اس کی سوچ اور طرح ہوتی ہے، اس کی رائے اور طرح ہوتی ہے، اس کا معاملہ اور طرح ہوتا ہے، اس کی راتیں اور طرح ہوتی ہیں، اس کے دن اور طرح ہوتے ہیں، اس کی صبح اور شامیں اور طرح ہوتی ہیں. وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہوئے وقت استعمال کرتے ہیں. یا آپ فالوور بنے گے یا لیڈر بنے گے. یاد رہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد یا آپ فالوورز ہیں یا لیڈر ہیں. فالوور کس کے؟ رسم و رواج کے، خاندانی ٹرینڈس کے. وہ میری بہن نے ایسا کیا تھا مجھے بھی کرنا پڑ رہا، وہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا مجھے بھی کرنا ہے، میرے سسرال ایسا کرتے، میرے اماں ابا ایسا کرتے. ہمیں دیکھنا ہوا قرآن کیا کہتے، سنت کیا کہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے. ماں باپ بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون بڑے؟ بتائیں کون بڑے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمیں ان کے طریقے پر چلنا. وہاں کیا ہوتا تھا کسی بھی موقع پر جب تک وہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی, وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنی زندگی کو ڈیوائڈ کر رکھا, یہ دین ہے یہ دنیا. دین میں ایک رسمی سا تعلق قائم کر لیتے ہیں یا پھر اس کو ایک خاص ریچول کے طور پہ لے لیتے ہیں, اور جب ادھر سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سب لباس اتار دیتے ہیں, ایک اور نئے دن میں آ جاتے ہیں. کہ یہ دو رنگی اچھی نہیں, ہر جگہ بامقصد انسان نظر آئے. آپ جب یہ چیز آپ کے دل کو چمٹ گئی لگ گئی تو پھر ہر چیز میں وہ جھلکنی چاہیے. کیونکہ نا نور ملا القلب, دل بھر گیا نا نور سے, پھر وہ دل اور لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے. پھر آپ کی نگاہیں کہیں اور ہوگی, آپ کی منزل کوئی اور ہوگی, آپ کچھ اور حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے, بھاگ رہے ہیں. اور اللہ پھر آپ کی زبان میں بھی برکت ڈالے گا, آپ کے کاموں کو بھی بڑھائے گا. ہر چیز کے اندر خیر ہی خیر ہو, ایسی خیر کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کی کوشش کریں کہ جس سے ہر طرف خوشبو پھیلے. آپ کہیں بھی جائیں تو دیکھیں کہ آپ وہاں کیا تاثر چھوڑ کر آئے. کسی نے آپ سے فون پر بات کی ہے تو سوچیں آپ کی اس گفتگو کا دوسرے کے دل میں کیا اثر پڑا ہے. کسی سے ملاقات کریں تو دیکھیں کہ کس حال میں جدا ہوئے. اہل القرآن جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ خوشیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں. بعضوں کا سخت بات بھی کرنی پڑ جاتی, اصول کی بات بھی کرنی پڑتی, لیکن اس میں بھی دوسرے شخص کو بعد میں احساس ہو جاتا ہے کہ اور خیر اس تک پھیل جاتی ہے, خیر اس تک پہنچ جاتی ہے. حیا یا من تاہ فالقرآن نجاح, اے جو حیران پریشان ہے آ جاؤ, کامیابی قرآن کامیابی. اے وہ لوگوں جو ابھی تک حق کو ڈھونڈ رہے ہو, روشنی کی تلاش میں, خیر و بھلائی چاہتے, کس بات کا انتظار ہے, آ جائیں اس طرف لپک پڑو. قرآن کامیابی ہی کامیابی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو, قرآن کی طرف آ جاؤ, اس کو مضبوط پکڑو, دیر نہ کرو. زندگی کا کچھ پتہ نہیں, کچھ بھروسہ نہیں, کب دنیا سے جانا پڑ جائے, تو کم از کم قرآن ساتھ لے کے جانے والی تو کرو. ہم سب اپنی زندگی میں جا رہے ہیں کہ کتنی تڑپ ہے ہمارے اندر اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنے اور پھر اسے دوسروں تک لے جانے کی. اگر قرآن پڑھ کر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو دراصل میں پڑھا ہی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس کو صحیح حق دے کے پڑھے پھر وہ کامیاب نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کامیابی کا راستہ ہے, کیونکہ جہاں آتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وہاں آخر یہ بھی آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں, یعنی قرآن پر. واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ہدایت ملی تو کیا ہوا, ان کا ایمان بڑھا, یؤمنون بالغیب, ان کی نمازیں اچھی ہوئیں, ویقیمون الصلاۃ, ان کا صدقہ خیرات زکوٰۃ بہتر ہوئی, ومما رزقناہم ينفقون, ان کا تاریخ کا مطالعہ بہتر ہوا, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے والے, جن کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں, جن کے اندر وسعت نظر آ جائے, پھر وہ کامیاب ہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ, ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا, پھر اللہ کی کتاب سے چھلک اٹھا, اللہ کی کتاب کی محبت سے چھلک اٹھا. اشرق قلبی بالقرآن فشکرا یا رب, شکرا یا رب, میرا دل قرآن سے چمک گیا, شکر ہے اے رب, شکر ہے اے رب.
الیوم آج نکرم ہم عزت بخشیں اعزاز بخشیں گے من حفظوا جنہوں نے حفظ کیا یعنی جنہوں نے قرآن کو یاد کیا اس کا ترجمہ یاد کیا اس کے امتحان دیے اس کو پاس کیا. اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا سمیٹنا. تو اس تحفیظ کے لیے بھی آتا ہے کہ قرآن کو میمورائز کرنے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح آپ نے اس کے علم کو سمیٹا. ہم ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کریں گے. آج یہ تقریب آپ کے اعزاز میں منعقد ہوئی ہے یہ اسی خوشی میں ہے کہ آپ نے قرآن کو مکمل کیا ہے اور میں بھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو آپ کو عزت بخشنے کے لیے کہ آپ نے واقعی بڑا کام. ثم نروح پھر ہم چلے جائیں گے سب الگ الگ جدا ہو جائیں گے. لیکن الکل لیکن ہم سب کے سب لدرجات فی الجنات کم جنت میں درجوں کی تمنا رکھیں اس پر نظر رکھیں کہ ہم سب جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور اس میں عالی مقام حاصل کریں. یعنی قرآن پڑھ کے دنیا میں ہمارے کے لیے نہیں نکل پڑیں گے بلکہ قرآن سیکھ کر آخرت کے بلند درجات کی تمنا لیے ہوئے یہاں سے جائیں گے. غایتنا الرحمن ہماری غایت ہمارا مقصد اور ہمارے منزل رحمان ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت. نتطلع لرضا ہم اس کی رضا اس کی پسند کی طرف جھانکتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہے. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا اس سے ہمارا رب راضی ہے. یعنی ہماری سب سے بڑی فکر یہ کیا آپ کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا. ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا پھر وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے چھلک پڑا. اس نے میرے راستے کو قرآن کے ذریعے چمکا دیا. اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا اے میرے رب میں تیرا شکر ادا کرتا. یعنی قرآن کا نور ایسا ہے جس نے زندگی کی راہوں کو روشن کر دیا ہے. سب کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقعی ایسا بنا دے جیسے اہل القرآن ہوتے ہیں. اخلاق میں معاملات میں عبادات میں ایمان میں ہر چیز میں. اب آپ اس ورڈ کو دوبارہ سنیں گے غور کریں گے اور جہاں پر یہ لفظ آتا نا شکرا یا ربا تو اس کو سب مل کر بلند آواز سے بولیں گے. ٹھیک ہے سنیے. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا. اليوم
أتطلع لرضا القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا. تو کیسا لگ رہا ہے شکر ادا کر کے؟ آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ قرآن پڑھ کے کیسا لگتا ہے؟ کیونکہ جب دل میں محبت ہوتی ہے تو چھلک پڑتی ہے، وہ سوچنا تھوڑی پڑتا ہے، تو خود بخود بہنے لگتی ہے. السلام علیکم. میں قرآن پڑھنے سے پہلے ایسی ہی بے بار زندگی گزارے تھی. جب میں نے قرآن پڑھا مجھے بہت روشنی ملی، مجھے دل کو سکون ملا، اطمینان ملا. تو مجھے فرصت ہی ملتی تھی کہ کسی غم کسی صدمے کی طرف سوچوں. میں اکیلی تھی، ویسے تو ساتھ تھے سب، لیکن اپنے اندر سے اکیلی تھی. کوئی مصروفیت نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی. بس قرآن جب پڑھا میں نے تو مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی کسی کی، میں بس اپنے مصروف رہتی تھی. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کتنے مسائل بھی آئے اس کے ساتھ، گھریلو بھی ویسے بھی. تو بہت مجھے اس میں قرآن پہ پڑھنے آتی ہے تو مجھے اس میں اتنے جوابات میرے اپنے حل کے لیے مل جاتے تھے کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی کہ بس ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے بھی کچھ کروں اور اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام دے. اور جب تک آپ قرآن کے ساتھ مصروف رہیں گے یہی بات ہوگا، اس سے بہتر ہوگا، اس سے بہتر. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ انٹرسٹیڈ نہیں تھی قرآن پڑھنے میں. اب کی امی کے کہنے سے آئی تھی، میری امی کو بہت شوق تھا کہ میں پڑھوں. امی نے پہلے کورس کیا تھا یہ، اور میں نا ڈرامے بہت دیکھا کرتی تھی. اور پھر میں بہت دیکھتی تھی، بہت شوقین تھی ٹی وی دیکھنے کی نا. اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بہت بولتی تھی پتنی کو ڈرامے ٹائم ویسٹ پہ اور ہماری غلط ہے گناہ ملتا ہے. پتا نہیں یہ بات اتنا غلط ہے گناہ ملتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ مجھے چھوڑ نہیں سکتی اس ڈرامے دیکھنا تھا. مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میں چھوڑ سکتی ہوں. لیکن ماشاء اللہ سے قرآن پڑھنے کی طاقت ہے کہ میں نے چھوڑ دیا. اتنا اطمینان سا ہے کہ بس اگر ہوتا بھی نہیں کہ دیکھوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے کورس پورا کیا. شروع میں نہیں کہنے پائی تھی کہ فرسٹ کلاس میں آپ کا لیکچر تھا کہ اپنی نیت کر لیں کہ اللہ کے لیے آئے تو پہلے دن ہی آنے کی نیت درست ہو گئی تھی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس علم کو اور زندگی بھر اس کا ساتھ رہے. اب آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ جسے آپ نے پڑھا ہے اپنی جگہ ایک اور بندے کو لے آئیں. جیسے آپ کی امی آپ کو چھوڑ دی، اب آپ اپنی کسی فرینڈ کو لے آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال فرینڈ اپنی امی کو لے آئیں. ٹھیک ہے، تو ہر شخص اپنی جگہ ایک ایک شخص کو ضرور چھوڑے تاکہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور یہ کام چلتا رہے، یہ بہاریں عام رہے. اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر بھی اور ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے. پڑھ کے ایسا لگا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں دین کی طرف آئے ہیں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں اور صرف آزمائشیں. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھنے سے آزمائشوں کا تعلق ہے ہی نہیں. آزمائشیں جو اللہ نے دی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن جو قرآن کا تعلق ہے نا بس قرآن کے تعلق سے ہوگا کہ ہم تعلیم ہوتی ہیں. اور اگر اس قرآن سے تعلق نہ ہو تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم پاگل ہو جائیں. بالکل ایسے کہنا ہوتا ہے. میری کتنے ہی لوگ ہیں دنیا میں جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو اندر کی تنہائی کا شکار ہے، جسے انہوں نے کہا کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمارا کوئی نہیں دنیا میں اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے. لیکن قرآن پورا پرسپیکٹو چینج کر دیتا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، سوچ ہی بدل جاتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی اس طرح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب مضبوط کنیکشن ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کی خاطر لوگوں کو بھی چاہتا ہے. ورنہ پہلے کیا ہوتا ہے، لوگ ہمارا مقصد ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے کے اندر اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے، اس میں بھی ایک عجب ضرورت ہے کیونکہ توقع نہیں پھر کو رہتی، انسان کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اور یہ چیز انسان کو غموں سے آزاد کر دیتی ہے. قرآن اس لیے ہے کہ ہم سب کو فوکسڈ بناتا ہے اور یقیناً ہم سب کی منزل ایک ہے اور علم کا جو نور ہے وہ بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں ہوتا. کوئی بھی شخص خواہ کوئی بلڈر ہو خواہ کوئی چڑیا ہے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، دن کے اکٹھے کر کے بناتی ہے نا گھونسلہ. بلڈر کتنی محنت کر کے اور وہ کنسٹرکشن اور کتنا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، ایک محنت کے ذریعے ایک بلڈنگ ایک گھر بنتا ہے. اس طرح جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت خالص نیت کے
ساتھ کریں گے, اس قرآن کے ساتھ, تو جنت میں اتنا ہی اچھا گھر ہمارے لیے تیار ہوگا انشاءاللہ. ہم سب اتنی بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی, یعنی سمپل سی چیز ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے. دنیا کا کوئی گھر بنائے بغیر بن جاتا ہے؟ نہ آپ زمین خریدیں, نہ آپ بنیادیں کھولیں, نہ آپ دیواریں بنائیں, نہ آپ چھت ڈالیں, تو گھر بن گیا. آپ خوابوں خیالوں میں بس بناتے رہے ایسا گھر ہونا چاہیے, ایسا میرا آئیڈیل گھر ایسا ہے, اور کریں کرائیں کچھ بھی نہ, کچھ ملے گا تو. اسی طرح جنت کی زمین بھی اللہ نے آپ کو دے دی ہے, اور بنانا اس پہ آپ کا کام. کیا بناتے ہیں, کتنا بڑا بناتے ہیں, محل بناتے ہیں, جھونپڑی بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. اور یہ سب عمل سے بنتا ہے, کچھ کر کے بنتا ہے, صرف خواب و خیالوں سے نہیں بنتا. دیکھیے آپ جیسی کتنی ہی بہنیں ہوں گی جو اس چیز کی تلاش میں, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا اور کہاں, اور ان کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی ہیں, غلط پروپیگنڈا اور عجیب و غریب قسم کی باتیں. اب آپ سب کا کیا فرض بنتا ہے, ان تک پہنچے, ان کو اپنے دل کا حال بتائیں کہ آپ کو کیا ملا ہے قرآن پڑھ کے, تاکہ ان کی بھی رغبت ہو اور وہ بھی اس روشنی سے منور ہو, ان کے عمل میں بدلے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں ایک اگریسو کمپین چلانی چاہیے کہ ہر بندے تک میسج پہنچ جائے. یہ نہیں کہ اچھا آ جائیں گے خود ہی, ہم نے کہہ دیا وہ نہیں آتے. نہیں, ہم بھی تو ایسے ہی تھے, ہم کہاں آتے تھے, ہم سب کو بھی پکڑ کے لایا گیا سمیت میرے, سب کو کہنا پڑ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بالکل. قرآن پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہوتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے یا اچھا نہیں رہتا, تو فائدہ ہوگا. قرآن پڑھ کر ماں باپ سے تعلق اچھا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا, پہلے سے زیادہ قدر آتی ہے کہ نہیں آتی, ان کے لیے دعائیں آتی ہیں کہ نہیں, فرق آیا کہ نہیں آیا, رشتے داروں کے ساتھ سلوک پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے, ہمارے دل میں کیا آتا ہے کہ ہم نے تو اچھا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. شوہر کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کے خیال, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, کیونکہ ہم پھر یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنے لگتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. شوہر کے لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمیں کچھ دے تو پھر ہم اس کی بات مانیں, ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ماننا ہے, تو تعلق بہتر ہو گیا. اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اولاد کی تربیت کی فکر لگتی ہے کہ نہیں, بہت زیادہ لگ جاتی کہ بچوں کا کیا ہوگا. جو قرآن پڑھنے سے پہلے بہت سے ماں باپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی, وہ ان کی صرف دنیا کا سوچتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد ہم ان کی آخرت کو سوچنے لگتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح قرآن پڑھ کر ہمسایوں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ, مسلمس تو کیا ایون نان مسلمس کے ساتھ بھی ہمدردی ہونے لگتی. کیا کہ اللہ یہ آگ سے بچ جائیں, ان تک کسی طرح خیر پہنچ جائے, ان کا بھلا ہو جائے. یہ سب کچھ کس کی برکت سے, قرآن کی برکت سے. تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں میں نے اتنا پڑھ لیا میرے اندر کوئی چینج نہیں آیا. نہیں آیا ہوتا ہے, ہم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے, اس کو دیکھنے والی نظریں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا چینج جو آنا چاہیے اور ہوتا ہے وہ کہ دنیا سے نگاہ ہٹ کے آخرت پہ لگ جاتی ہے, وہاں کے بلند درجوں کا شوق لگ جاتا ہے. جیسے اس کے آخر میں آ رہا ہے لیکن الکل لدرجات فی الجنات تمور, ہر ایک کے لیے جنت کے جو درجے ہیں ان کا شوق لالچ لگ جاتا ہے.
تمور ہوتا ہے کسی چیز کو ایم کر لینا، اس کو اپنا ٹارگیٹ بنا لینا اور اس کا شوق رکھنا. تعلیم میں بہت ہائیویز ہوئے، تعلیم بھی حاصل کی اور لوگوں کو اس وقت پتا ہے بہت عزت بھی ہوئی. لیکن اس نشید کے ذریعے بات عزت ملی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہاں تک پہنچے. اور اس نشید میں ہماری مکمل پیغام ہے کہ تکمیل تو ہے ہی نہیں، یہ تو آغاز ہے. اللہ نے ہمارے پر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہمیں اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے اپنی نسلوں تک اور اس کے آگے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اسکولوں میں جایا کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اسکول میں، کالجز میں خود ان سے ٹائم لے کے اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے کہیں کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے کہ میں بچوں کو کچھ سکھاؤں، میں اسمبلی پروگرام کر سکتی ہوں، میں آپ کے جو ٹیچر آف ہو تو میں آپ کی کلاس لے سکتی ہوں. یعنی یوں سمجھے کہ نیکیاں کمانے کے موقع اللہ نے آپ کو دے دیے، کی دے دی اور ہر جگہ اپنی سروسز آفر کیا کریں. تو انشاءاللہ کیا ہوگا، لوگ آپ کو اگر 2 انکار کریں گے نا تو 4 ویلکم بھی کریں گے اور اس طرح خیر پہنچتی جائے گی. دیکھیے جب تک لوگوں کو خیر کا پیغام پہنچے گا نہیں، وہ کیسے اس طرف آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اگر مجھے کوئی نہیں بتاتا تو مجھے مجھ سے خواب تھوڑی آنا تھا کہ قرآن بھی ہوتا ہے اور اس کے یہ اور یہ فائدے. کسی نے بتایا تو پتا چلا. تو آپ کے اندر شدید حرص ہونی چاہیے اور اس طرح آپ کا عمل بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب وہ ماحول کو ساتھ لاتے ہیں تو ماحول بن جاتا ہے، اس ماحول میں عمل آسان ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں، توفیق زیادہ ملنے لگتی ہے. بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں کہتے کہا کہ خیر کو مت ڈالنا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو قرآن پڑھنے سیکھے اور سکھائیں. الحمدللہ جب اس قرآن کی تکمیل ہوئی، ہم نے جو قرآن کا کورس کیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ الحمدللہ اس طرح ہم بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ بات اتنی خوش کرتی ہے دل کو بھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہتر لوگوں میں ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور بہتر ہے. یہ جو نشید آج ہم نے پڑھی اس سے پہلے جو آیات میں مجھے ملی میں ان کی طرف زیادہ تھا. میں چاہ رہی تھی اس کی طرف کے مائنڈ جو مستقام ہو. اچھا اس وقت تو سب کا جو جوش ہوتا ہے، ہم ان لوگوں میں سے جو قرآن پڑھ کے کافی عرصہ ہو گیا اور الحمدللہ جو تھوڑا بہت پریشر ہے ہوتا ہی ہے کہ جب اس وقت جو جوش ہے، جو جذبات ہیں، جو خیالات اور احساسات سب عروج پر ہیں الحمدللہ. اور ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، مطلب یہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں سب کچھ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ سارا کچھ دھیما پڑنے لگتا ہے، اب جو اصل ٹیسٹ شروع ہوں گے، جو اصل پریکٹیکل ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ابھی جو میں نے اپنی آپ سے بات کی ہمارے یہاں کا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ سب قرآن کی، انہوں نے ابھی تین بات مجھے پر یاد آیا ہے کہ ابھی دورہ قرآن کروایا اور اس کے بعد ماشاء اللہ تقریباً 15-20 لوگ ہیں جو کلاس کرنے کے لیے میں اتنا راضی کہ میں لاہور میں تھی اور مجھے میسج پر میسج تھے کہ پلیز آپ آئیں اور جلدی سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ٹھیک ہے کہ اب جو ٹیچر ہیں وہ ٹیسٹ دیں گے، سب کچھ کریں گے. اور ساتھ ہی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگ ہیں. آج مجھے یہی بات سب سے گزارش کرنی ہے کہ یاد دہانی کرنا ہے کہ ہم سب لوگ بہت سارے جذبات خیالات بالکل سچے دل کے ساتھ دیں گے، لیکن اصل آزمائش وہی آ رہی ہے جو اپنے آپ بالکل فرما رہی ہیں کہ پہنچانا کتنے لوگ ہوں گے. ایک ایریا میں صرف 3، یعنی اتنا بڑا ایریا پرٹیکولر ایریا، وہاں پہ کتنے لوگ ہیں. ایک بلاک میں 3 ٹیچر، ایک بلاک میں 3 ٹیچر اور ماشاء اللہ پڑھنے والے نکلتے چلا. پہلے ہم پڑھنے والے ڈھونڈا کرتے تھے اور ہم پڑھانے والے، کیونکہ ہر ایک کے پاس کچھ مجبوریاں بھی ہیں. لیکن وہی لوگ جو کہ الحمدللہ اتنی سارے کر کے اور ان کے پاس بھی کچھ مصروفیات کم ہیں، وہ کچھ اگر ابھی سے اپنا اسکیڈول ہدف نہیں ہے تو یہ سب کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے. جتنا جس کام کا اجر بڑا ہوتا ہے اس کے لیے محنت بھی اتنی چاہیے. تو یہ استقامت بھی جو ہے نا یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ استقامت بھی اگر ہمیں استقامت کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور یاد دہانی بھی ایک دوسرے کو کروانی ہے. اور تواصل بالحق و تواصل بالصبر، کیونکہ اگر ابھی سے آپ نے کچھ کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا تو جو پڑا ہوا وہ بھی بھول جائے گا.
اصل میں قرآن شریف سمجھنے سے پہلے ہم یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا تو ہم اس وقت ہمیں غیر شعوری مسلمان ہیں، لیکن جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم ایک لاشعوری طور پر مسلمان بنتے ہیں. جیسے صحابہ کرام نے جب میں دوسری سے ابھی پڑھی ہے میں نے دوبارہ، تو جب تحویل قبلہ کا موقع آیا تو اثر کے وقت انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے فوراً اپنا رخ چینج کیا. تو ہم مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو جو ہمارے والدین کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن شریف پڑھ کے اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کرنا ہے. ہم اپنا قبلہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بدلتے ہیں. ہم اس میں کتنی تعبیریں پیش کرتے ہیں، ہم اس میں کتنا اتباع کرتے ہیں. اصل میں قرآن شریف سمجھ کے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں. دوسری یہ کہ میں نے رمضان میں کوشش کی کہ میں نے تفسیر کو تلاوت کے ذریعے سے پیش کیا ہے. تو میں نے رمضان میں اپنے میرے آس پاس لوگوں کے پاس گھر سے نکل نہیں سکتے، تو میں نے رمضان میں کوشش کی کہ رمضان میں سب کے پاس مصروفیت کا بہانا ہوتا ہے. تو میں نے ایک میرا سجیشن ہے، میں نے شروع کیا ہے آپ سے جاننے چاہوں گی کہ واٹس ایپ پہ میں نے گروپ بنایا ہے میرا جینا میرا مرنا اللہ کے. اس میں نے 1 پارا 1 بھی ایک قرآن شروع کیا ہے جس میں آپ کی تفصیل ویب سائٹ سب کو دیتی ہے یا سیریز دیتی ہے، اور اپنے گھر بیٹھے ہوئے ایک ہفتے میں آپ ایک پارے کا تفصیل سنیں مختصر تفصیل، اور پھر اینڈ آف دا ویک یعنی منڈے کو سب اپنے اپنے وائس میسج پہ یا لکھ کے اپنے اپنے سجیشن. تو ماشاء اللہ بھی شروع کیا ہے رمضان کے بعد دوسرا سپارہ ہو گیا، دوسرا سپارہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہ گھر سے تو نہیں نکل سکتے، چھوٹے بچے مصروفیت ہیں، میری سب زیادہ فرینڈس اور بہنیں وغیرہ بھی یہی ہے، لیکن ہم لوگ میں چاہ رہی تھی ایک دفعہ ہم لوگ اس طرح قرآن شریف سے گزر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ معجزہ ہے، پھر انسان کے دل میں کچھ شوق پیدا ہوتا ہے، پھر آگے نہیں کرتی آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. تو پتہ نہیں اس طرح تبدیلی آنے ہوئے ہم لوگ اور اچھی طریقے سے آپ نے بہت اچھی بات کی. لاسٹ ٹائم جب میں یہاں سے گئی تھی اور پھر رمضان سے پہلے میں ملائیشیا گئی تھی، تو وہاں پر ہماری ایک ایکس اسٹوڈنٹ ہوئی جو دبئی میں پڑھی تھی، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ پہلے ہندو تھی، انڈیا سے، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. اتفاق سے ان کے والد مسلمان ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بتایا. لیکن ہم نے دیکھا کہ باپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن کوئی ایک بات نہیں باپ نے بتائی بچوں کو. تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی میری پھر شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد وہ دبئی آ گئی کام کرنے کے سلسلے. جب کام کر رہی تھی تو وہاں انہوں نے ایک مسلمان کو اپنے آفس میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسا عبادت کا طریقہ ہے. تو وہ اس کے پاس چلی گئی، کہنے لگی کہ آپ کی جو عبادت کا طریقہ میں اس کے بارے میں جان سکتی ہوں مزید. تو اس نے کہا کہ اس کو نماز کہتے ہیں. تو اس کا کیسے پڑھتے ہیں، کیا اس میں پڑھتے ہیں. تو انہوں نے میری کیسٹ دی اس کو نماز کیا سکھاتی. وہ نان مسلم تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ کیسٹ میں نے سنی تو میرے تو دل کی حالت بدل گئی. پھر میں نے ان سے اور کیسٹس لے کے سنی، کچھ اور سنی. پھر کچھ دنوں کے بعد میں مسلمان ہو گئی. مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے تعلیم القرآن جو دبئی میں کورس ہو رہا تھا وہ جوائن کر لیا، برانچ میں آ گئی. اور پھر انہوں نے پورا کورس کیا. کورس کرنے کے بعد وہ اپنے طور پر دعویٰ وغیرہ کرتی رہی. اس کے بعد ان کے ہسبینڈ نے ملیشیا میں کوئی کام دیکھا تو ملیشیا شفٹ ہو گئی. اب وہاں انہیں یہی ہوتا ہر وقت کہ میں کس طرح یہاں کے لوگوں کو تعلیم دوں. تو کوئی واقفیت بھی نہیں اور سب لوگ اپنے اپنے مصروف ہیں. تو انہوں نے اسی طرح واٹس ایپ پہ گروپ شروع کیا. اس میں وہ یہ کرتی تھی کہ روپ سے 12 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ اس کا چنک بنا کے تو انہوں نے اپنے سب کو فارورڈ کرنا شروع کیا. پھر وہ اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھی کہ ہر گروپ میں سے ایک شخص نے پھر آگے اس کو دینا شروع کیا. اور اس طرح تقریباً 1400 لوگ ان کے ساتھ لگ گئے. اور وہ کہتی ہے کہ اٹ وینٹ وائرل، یعنی اور پھر انہوں نے ہر ایک میں پابندی لگائی ہوئی کہ اگلا لیسن آپ کو جب ملے گا جب آپ پچھلا سن لیں گے. اور اس طریقے سے وہ خیر کو پھیلاتی چلی جا رہی.
یہ جو طریقہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جدید طریقے اب دے دیے. پہلے کیسٹ اور CDs وغیرہ لوگ سنتے تھے, اب لوگ فون پر بہت کچھ سنتے ہیں, اور فون پر سننے کے لیے گانے وغیرہ ہی ہیں, ان کے پاس آلٹرنیٹ تو کچھ ہے نہیں. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ان کو نئی نئی چیزیں اور دیں, سکھائیں. تو اب وہ ہفتے میں اس طرح رب سپارہ کرتے کرتے کئی لوگوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا, کئی لوگ بیچ میں ابھی پڑھ رہے ہیں, اور الحمدللہ ان تک قرآن کی روشنی پھیل رہی ہے اور وہ خوش ہیں. کیونکہ اس طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم اویلیبل بھی نہیں ہے نا, یعنی آڈیو میں لوگوں نے اس کو پوری طرح ریکارڈ کر کے اس طرح عموماً پھیلایا بھی نہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ اسکالرز ہیں جن کے لیکچرز موجود ہیں, لیکن موسٹلی قرآن کے اوپر نہیں, جبکہ لوگوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور آگے پھیلائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 7 سال میں میرا کورس پورا ہوا تو پھر مجھے شوق کا پتہ نہیں, پتہ نہیں کس طرح میرے شوق کا پتہ چلیے. مطلب میرے شوق ہے میرا بیٹا ہے وہ 3 میں سو بدوائیں دیتے ہیں, تو وہ بدوا کو لگے کیوں بدوائیں لگے گی؟ اگر اس نے نہیں, اگر اس نے بیٹے نے کوئی برا کام نہیں کیا تو پھر نہیں لگتی. میری بیٹی غلط کراتی ہے, مطلب یہ کہ میں پورے خاندان کی مخاطب میرے ساتھ سوسائٹی میں لگے گی. میں بھی مجھے پتہ نہیں میری گھر میں بیٹھ کے اگر میں تشنا تو میں اس طرح نہیں پا سکتی, تو میرے شوہر کو گھر سے میں نہیں. آپ دوبارہ دہرائی شروع کر دیں, حدیث کا پڑھنا شروع کر دیں, پھر فکر القلوب کی کلاسز ہیں وہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. آپ اس طرح کریں کہ جو بھی آپ سمجھتے کہ ان کو کیا پہنچانا ہے, تو کچھ دوسرے لوگ کیسٹ CD اسپانسر کر دیں گے دینے کے لیے, آپ ان کو فری میں بھیج سکتی. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ یہ افورڈ نہ کر سکے ان کے لیے الحمدللہ کچھ دوسرے لوگ اسپانسر کرتے ہیں, اور وہ اس طرح فری چیزیں دوسروں تک پہنچ سکتی. تو جس کو بھی ایسا کچھ چاہیے وہ ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دے تو انشاءاللہ آپ کو پہنچا دی جائیں گی. کیا جواب دینا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہی ہے, جو کچھ میں کہتی ہوں وہ سنا ہی ہے. ان سے کہا کرے کیا آپ نے ان کو سنا ہے, کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے, دلیل سے ثابت کریں کہ کیا بات وہ غلط کہتی ہے جو قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی. تو اگر وہ وہی کہتی ہیں جو قرآن میں لکھا ہے, وہی کہتی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا کرتے تھے, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ بس اتنی سی بات کہہ کے لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کیا کریں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ ابو جہل کے لیے بھی اور حضرت عمر کے لیے بھی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ہدایت دے دی تھی, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. وعلیکم السلام. ابھی کل وہاں ابھی کی تکلیف تھی, وہاں سے لوگ مل رہے تھے, اس کی بات ہی ہوا کہ رات میں لوگ نہیں پتا ہے کیونکہ باتیں سن کے انہیں سوچا کہ وہ اللہ کے لاش کے کہاں ہم کسی کے سرگردہ ہے, ہمیں کسی کو پوچھ نہیں سکتے. وہ بتا رہی تھی کہ وہ کرسچن کی مسلمان ہوئی اور ان کے خاندان میں وہ واحد ہے, اور ان کو یہ کہہ رہے ان کے بہن بھائی اور باقی سب جس عقیدے رہتی ہے باقی سے کافی انہیں لاتا تھا, اور وہ کل بات ہوئی تھی کہ ایسے سفید پودے کے ذریعے کافی سجا ہے. کیونکہ ان کی کچھ سن کے مجھے یہ ہوا کہ آپ میرے علاقے میں کچھ کریں. میں نے کہا آپ ذمہ داری نہیں, تھوڑی میں ذمہ داری ہوگی, کیونکہ اس علاقے میں ٹیچر وغیرہ کا مجھے معلوم نہیں ہے وہاں پہ, تو یہ ساری بات کر رہے تھے. تو مجھے بہت احساس ہوا کہ جو شیئریں ہیں نا اس سے پتہ نہیں کس کس کو کہاں کہاں کیا مسئلہ ہے سامنے آ جاتی ہے. تو اگر ابھی ایسے آج آپ نے بات کی کہ ہو سکتا ہے ٹیچرس کی بات کی کہ ٹیچرس نہیں ہیں, تو ہم ہو سکتا ہے کہ لوگ نہ ہمارے پاس دنیا میں بھی الحمدللہ ہمارے پاس سب چیز ویب سائٹ پر ہو رہی ہے. کچھ آپ جیسے واٹس ایپ گروپس کی بات ہوئی کتنے اچھے زبردست آئیڈیا ہے. ریکویسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, ہر صورت میں اگر میرے پاس وسائل نہیں ہے, وسائل میں کیسے پیدا کروں, ان لوگوں کو کیسے تلاش کروں, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سامنے انشاءاللہ. بس ہم کرنے والے ہوں. اس بات پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گی
کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں، تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بس سن لیتی ہوں، خبر پڑھ لیتی ہوں، ضروری چیزیں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں، بس اتنا ہی علم کافی ہے مجھے دنیا، کیونکہ جتنی ڈیٹیل میں چاہو نہیں پتا اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تو انسان خواہ مخواہ کے تبصرے کر کر کے اپنا اعمال نامہ خراب کرتا ہے. دنیا کے بعد میں پہلے ہماری ذات کی پوچھ ہوگی نا، ہم نے اپنے لیے کیا اللہ کی عبادت کی، کیا اطاعت کی. خیر اب میں جب یہاں آئی ہوں تو جہاں میں رہ رہی ہوں وہاں پر ٹیلی ویژن ہے، اور پھر یہ کہ ملک کے حالات ایسے، اسلام آباد کو اس حال میں چھوڑ کر آئی ہوں کہ وہاں 2 گروپ دھرنا دے رہے ہیں. تو میں تھوڑی سی نیوز بھی دیکھ رہی ہوں اور لوگ کر کیا رہے ہیں، ہماری قوم کیا کری وہ بھی دیکھ رہی ہوں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دنیا کی حکومت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. اپنا گھر بار چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، کھانا پینا اور باقی چیزیں چھوڑ کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے. مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے، آخرت کے لیے تو نہیں آئے. تو جن لوگوں کی تمنا جنت کی بادشاہت ہے اور جنت کا اعلیٰ مقام ہے، ان کے اندر یہ قربانی کا جذبہ کیوں نہیں؟ وہ بھوک پیاس کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ وہ تو دن رات نکلے ہوئے ہیں، ہم دن کا کچھ حصہ بھی نہیں نکل سکتے. ہم سب یہ بہانہ کرتے ہیں نا ہمیں گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں. ان کو کیسے پرمیشن ملی ہوئی ہے؟ اتنا خطرہ مول لے کے وہ کیسے نکلے بیٹھے ہیں؟ اتنی سخت گرمی اور دھوپ میں، اور اسلام آباد کی جو ہیومیڈیٹی اور ہبس ہے اس کے اندر کیسے بیٹھے ہیں؟ اور پھر وہاں بیٹھ کر سارا دن کر کے رہے ہیں. جو باتیں وہ سن رہے ہیں ان باتوں کی کیا قیمت ہے؟ یعنی ایک طرف قرآن کی تعلیم کو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت آپ سنتے جاتے تو آپ کے خزانہ ملتا جاتا، روشنیاں آپ کے سامنے آتی جاتی. وہ لوگ جو اسپیچز سن رہے ہیں ان اسپیچز کے اندر کیا ہے، کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ڈائریکشن مل رہی ہے، کیا ہدایت مل رہی ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے، ہماری عقل کہاں گئی ہے. اور جو لوگ جنت لینے کے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر اور اللہ کو راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان کی محنت کدھر ہے؟ ان کی قربانیاں کہاں ہیں؟ تو پھر ہم اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں؟ ہمیں سچا ہونے کی ضرورت ہے. آخرت کو پانے کے لیے دنیا کو پانے سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو مختلف طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے بھی سنیں گے آپ، رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن اگر آپ اپنے جذبوں میں سچے ہیں اللہ آپ کے لیے راستے بنا دے گا اور آپ کے ذریعے خیر کو پھیلا دے گا. اور اس خیر کو پھیلنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود آپ کے اندر عمل کی قوت بڑھے گی، آپ اور زیادہ آپ کو استقامت نصیب ہوگی. جو بھی استقامت کی بات ہوئی ہے نا، استقامت بھی کچھ کر کے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے اوپر ایک ٹیسٹ ڈالتا ہے، کیا چیک کرنے کے لیے کہ یہ ابھی بھی اس راستے پر رہے گی یا نہیں. جہاں تک استقامت کا تعلق ہے تو استقامت کا لفظ ہے یہ مستقیم سے، تو صراط مستقیم اور استقامت کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ہم سب ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اس پر چلا بھی اور اس پر جما بھی دے کہ ہم اس راستے پر آنے کے بعد پھر کبھی بھی نہ بھٹکیں، اور ہم ہر معاملے میں سیدھا طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. رمضان گزرا، ہمارے اندر ایک ہائپ تھی نیکی کرنے کی، طالب القرآن کے کورسز ختم ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، 2 سال کی محنت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، ایک انجام کو پہنچ رہی. اب اگلا مرحلہ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اس پر جم کے کیسے رہنا ہے. یہ جو کیفیت ہمارے دلوں کو ملی قرآن پڑھ کر، اس کو باقی کیسے رکھنا ہے. وہ جو ایمان کی ٹھنڈک ہم نے رمضان میں محسوس کی، اس کو باقی کیسے رکھنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کو چھوڑ نہیں دینا. جنہوں نے بند کر کے رکھ دی وہ واپس پلٹ جائیں گے، وہ پھر نیچے آگے رہیں گے. یہ تو مضبوط رسی ہے جس کو پکڑ کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کتاب کو دنیا میں ہی چھوڑ دیا تو پھر آخرت میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی. تو اپنا جائزہ لیں کہ روزانہ ہم کتنا قرآن پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے. یہ تو نہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصروفیت ہمیں تلاوت سے روک دیتی.
نمازوں میں آپ کیا پڑھتے ہیں، کون سی نماز کتنی لمبی پڑھتے ہیں، اس میں جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، کتنا حصہ اور یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کتنا دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے استقامت کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ آپ نے پکڑا ہوا، آپ کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے، اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ بھٹکیں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے نہ خود پڑھا، نہ نمازوں میں پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ بچوں کو پڑھایا، نہ گھر سے باہر پھیلایا، تو پھر استقامت نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا ہے، پھر ہم تو کہاں. سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں قرآن میں ان پہ اب جمے رہو. اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے. ہم سب بھی توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، واپس آ. جو ہماری پچھلی زندگیاں تھیں ان کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، ان سے ہم واپس قرآن کی طرف آ گئے. ہم نے قرآن پڑھ کے توبہ کی ہے نا، تو اب توبہ کرنے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس توبہ پہ جم جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کام یا غلط کام یا نافرمانی کے کام جو اس سے پہلے تم کرتے تھے دوبارہ وہی کرنا شروع کر دو، اور پھر موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. تو یہ راستہ ہم نے چھوڑنا نہیں، اس میں ترقی ہونی چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو پیچھے پھسل جائیں گے. اگر پہیا آگے کو نہ چلے تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کو آنے لگتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی تھے سفیان بن عبداللہ الثقفی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی ایک نصیحت کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لائے پھر ثابت قدم رہوں، پھر اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منہ نہیں موڑنا. یہی پیغام ہمارے لیے کہ جو شخص استقامت اختیار کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور جو آگے بڑھتا ہے وہ جنت میں بھی جلدی پہنچ جائے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے یہی مقرب لوگ جو نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اللہ ہمیں کم میں ہی شامل کر دے، ہم نیکی کے کام میں دوڑ کر آگے جائیں. کوئی بلائے تو سستی کے ہمارے نام نہیں کر رہے. یاد رکھیں جب کوئی آپ کو دعوت دیتا نا آئیں یہ کام کریں تو بس کر لیں، اگر آپ نے کیا نہیں تو آپ بس گیا، ختم ہو گیا. تو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آئیں ایک کلاس لے لیں، آئیں تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، آئیں دیکھیں فلاں جگہ پر لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کے تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا؟ ہم پہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح ہماری مدد کی گئی تو تب ہم اس قابل بنے نا، تو ہم بھی دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں. تھوڑا سا اپنی زندگی کے عیش آرام سے وقت نکال کے دوسروں کی خدمت میں لگائیں. یہی انسانیت کی خدمت ہے کہ ان کو اللہ کی پہچان دیں، اور یہ قرآن ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور پھر مستقل طور پر کام کرے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے استقامت آتی ہے. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مسلسل ہوں، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. تو ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ کام کرنا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہی تھا جس کے کرنے والے اس پر ثبات اختیار کریں، یعنی کرتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، مڑے نہیں. اللہ سے دور جائیں گے، واپس جائیں گے، نیچے گریں گے نہیں. اوپر جانے والے تو اوپر جانے والے ہوتے ہیں، وہ پلٹ کے نیچے تھوڑی دیکھتے ہیں، بستیوں میں گرنے کے لیے تھوڑی تمنا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا طریقہ یا معمول یہ تھا کہ جب کوئی عمل کرتے مستقل مزاجی سے کرتے. کوئی ایک چیز اپنی ذمہ داری میں لے لیجیے اور پھر کرتے چلے جائیے حتیٰ کہ موت آ جائے، چھوڑیے نہیں. اسی طرح نمازوں میں جیسے اشراق کی نماز اختیار کیجیے، چاشت کی نماز، نوافل کی کوئی نفل جو آپ شروع کریں چھوڑے نہیں. اس سے آپ کے اندر ایک
استقامت آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھا کرتے تھے جن کو ہم غیر موقعہ کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ نے عصر کے بعد بھی پڑھ لی، حالانکہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ پہلے آپ پڑھ نہیں سکے تھے. یعنی جو کام بعض اوقات ہم صرف فرض نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے رہ گئے، چھوٹ گئی، اب اس کو پڑھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سنت اور نوافل کو بھی ادا کرتے تھے. جیسے ایک سال آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا تو اگلے سال آپ نے کیا کیا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا. تو جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے ثمرات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی مہلک چیزوں سے نجات ہوتی، یعنی جو گناہ ہلاک کرنے والے انسان ان سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ مصروف ہے نیک کاموں میں، خوف اور غم سے بچ جاتا ہے. ابھی یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ الاحقاف کی 13-14، اس میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ان پہ کوئی خوف نہیں آئے گا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ استقامت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اور آخرت میں فائدہ کیا؟ اولئک اصحاب الجنہ، استقامت والے ہی جنت میں جائیں گے. نیک کام تو بہت لوگ کرتے لیکن کر کے چھوڑ دیتے، پھر بھول جاتے ہیں. تو اینڈ اچھا ہونا چاہیے، اینڈ تک اس کو لے کے جانا چاہیے چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، کچھ کرنے کا صلہ ہے. پھر ابھی جو آیت آپ نے سنی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کو پہچان لیا اور اس کو اپنا رب مان لیا، پھر اس پہ جم گئے، یہ نہیں کہ پہچان کے بھی چھوڑ دیا. تو ان کا انجام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی دوستی نصیب ہوتی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں. تنہائی کہاں سے رہی؟ لونلینس کہاں سے ہوا؟ سب ختم ہو جائے گا لونلینس جب فرشتوں کی دوستی نصیب ہوگی. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، دکھ نہ کرو، پریشان نہ ہو. وہ تسلیاں دے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی. قبر میں بھی فرشتے دوست بن جائیں گے، نہ تو ماریں گے، مجرموں کو تو ماریں گے وہاں بھی ہم سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، کیونکہ آج تم وہ کر رہے ہو جو اللہ چاہتا ہے، کل تمہاری چاہت کے مطابق تمہیں دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. دنیا میں کتنی دعائیں مانگنے کے نہیں پوری ہوتی، لیکن آخرت میں سب مل جائے گا. اور یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی. تو اگر ہم رحمان کے مہمان بننا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم پھر اس راستے پر استقامت اختیار کریں. اگر آپ کو جاتے وقت کچھ بھی یاد نہ رہے جو آج آپ نے سنا، تو صرف ایک لفظ رٹ کے چلے جائیں، استقامت. اب اس راہ کو چھوڑنا نہیں. کہیے اپنے آپ کو آگے کیا کام ہے؟ اب اس راہ کو چھوڑنا نہیں. انشاءاللہ دوسروں کی مدد کرنی، دوسروں کی خدمت کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں. اب مرد مسجدوں میں جاتے ہیں تو عورتیں زیادہ مدرسے میں جاتی ہیں. فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ظاہر ہے مل کے قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں، چھٹی کر لیں، فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج فلاں نہیں آیا. اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے رستے آسان کرتے ہیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. اتنا دل کو اطمینان ہوتا ہے میں اللہ کے راستے میں ہوں، میرے سارے کام آسان ہو جائیں گے. جب کوئی بھاری کام آتا نا میرے سامنے، مشکل چیز آتی تو میرے دل میں فوراً تسلی کی لہر آ جاتی. میں اللہ کے راستے میں کیسے ہو سکتا ہے میں اللہ کا کام کروں اور اللہ میرا کام نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کرے گا ضرور. اور وہیں سے خوشی ہو جاتی، اطمینان ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے.
تو اس لیے یہ راستہ کامیابیوں کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ اس راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے. یعنی دنیا کی نعمتیں بھی بہت دیتے، کمی نہ آتی. دنیا میں محتاجی سے اللہ نکال لیتا ہے، یا تو دل غنی ہو جاتا ہے یا نعمتیں وافر ہو جاتی ہیں. تو یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں نا دنیا میں بھی، یہ بھی اس وجہ سے آتی ہے ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں تو ہم نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں. غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے. وہ کب نظر آتی ہے؟ جب قرآن کی روشنی ملتی ہے، کیونکہ انسان جو وہ تھوڑی دلا اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف ہوتی جزا فضا کرنے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے. لیکن یہ خامی کس میں نہیں ہوتی؟ کس میں نہیں ہوتی؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، ان کے اندر یہ نہیں ہوتا. ہم ٹھان لیں کہ ہمیں اللہ ہی کی اطاعت میں بوڑھا ہونا ہے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے، دوسروں کے کام آتے ہوئے، دین پھیلاتے ہوئے، اس راستے کو ہم نے نہیں چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہمارے خلاف بولے. اور جو شخص مرتے دم تک عبادت پر استقامت اختیار کرے، اس کی موت کیسے آئے گی؟ اتنی خوبصورت حدیث ہے، عمرو بن مرہ الجوہنی سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس کا قیام بھی کرتا ہوں یعنی راتوں کو، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا، یعنی اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ فوت ہوا، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے. تو ہمیں موت نہ آئے مگر اللہ ہی کے راستے میں، تو قبر بھی اچھی، آگے آخرت بھی اچھی. تو ہمیں رمضان ہو یا ختم قرآن ہو، اس کے بعد اچھی عادتوں کو برقرار رکھنا. روز جو پڑھنے کی عادت آپ کو پڑی ہے اس کو کنٹینیو کریں، پھر دماغوں کو زنگ نہیں لگا لینا جیسے بیٹھے کیفے کر کے آپ نے کتابیں بند کر کے رکھ دی. اس علم کو کنٹینیو کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ بخاری کا کورس کریں، بخاری کا ہو جائے تو پھر آپ اور کورسز بھی کریں. جیسے بہت سی کتابیں میں نے پڑھا دی ہیں، ان میں سے ایک کے بعد ایک پڑھتے چلے جائیں. علم کے خزانے ہیں جو صدیوں سے بند پڑے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم کتاب جو ہے وہ فقہ القلوب ہے، جو میں ہر فرائیڈے کو لیتی ہوں آن لائن، دن کے 2 سوا 2 بجے. آپ کے گھر میں اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، الوداع لائیو پر. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ اشرف العلوم ہے. اللہ کے نام جاننا کیا ہے؟ اشرف العلوم، سارے علوم سے زیادہ شرف والا. تو ہر قیمت پر اس کتاب کو آپ پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر رات کا قیام آپ نے شروع کیا تو آپ اس طرح نہ ہو کہ کبھی کریں کبھی نہ کریں، الا کہ سفر ہو یا کوئی مجبوری ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اعمال کی حفاظت کریں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی، وقت پر ان کو ادا کرنا، برے کاموں کا ارتکاب نہ کرنا، اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا، دوسروں کی غیبت اور بدگمانی سے بچنا کیونکہ یہ اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. پھر نیکی کے مواقع سامنے آتے ہی نیکی کر گزرنا، دیر نہ کرنا، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کا موقع آیا اور پھر انسان سستی کرے اور پھر وہ ادھر ہی کھڑا رہے، وہ تو چلا جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو دیتے ہیں ڈرتے ہوئے دیتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے، تو اس لیے یہی جو کچھ کرنا کر لیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیکیوں میں، بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ ان کو موت یاد ہوتی ہے. وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں. پھر نیکیوں کے ذریعے برائیوں کا خاتمہ. کوئی آپ سے اچھا نہ کرے، آپ اس سے اتنے اچھے ہو جائیں
کہ اس کی طرف سے آپ کا دل بالکل صاف ہو جائے, آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں. یہ ہے کامیابی. نفرت کرنا تو بڑا آسان ہے, جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں اس سے آپ نے اچھا کرنا ہے. دیکھیے پھر نیکیوں کے کتنے موقع آپ کو ملتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن. پھر اسی طرح توبہ کرنی, گناہ ہو جائے تو, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہم غلطیاں نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی بعد میں روزے رکھیں, اور قرآن کی سمجھنے کے بعد بھی سمجھنے کا سلسلہ جاری رکھیں. زندگی سے دھوکہ نہ کھائیں, یہ بہت بے وفا ہے. ایک دم ختم ہو جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا, بتا کے بھی نہیں ختم ہوتی, اچانک ہی غائب ہو جاتی. تو اس کی قدر کر لیں جتنے دن یہ پاس ہے, اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں. اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کتنا آگے جا رہے ہیں, کتنا پیچھے ہو رہے ہیں, اور موت کے لیے خوشی خوشی سے تیاری کریں. ہر دم توبہ استغفار کو لازم رکھیں, روزانہ استغفار پڑھتے رہیں. عبادت کے لیے وقت ضرور نکالیں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, ساری دنیا کے کام کرتے ہیں, جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو نماز کو بھی ایسے ہی ٹائم دیں جیسے اور ہم کاموں کو ٹائم دیتے ہیں, ان کے لیے ٹائم مقرر کیا ہوا آپ نے, اور نمازوں کو ضائع کرنے والے نہ ہوں. پھر اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں. احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حدود کی حفاظت کریں. اپنے لباس, اپنی حیا, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کی پابندی کریں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے دین کی, ایمان کی, اعمال کی. اور رات کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھیں, صبح اٹھ کے پڑھیں, اللہ کو ہر دم یاد کرتے رہیں, کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں, کثرت سے صدقہ کرنے والے ہوں, اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں. جھوٹ کو خاص طور پر زندگی سے نکالتے ہیں, غلط بیان ہے. پھر یہ کہ انسانوں کو دھوکہ نہ دیں, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ ساری چیزیں کیا کریں گی آپ کے ساتھ, آپ کو استقامت عطا کرے گی. کیونکہ ہر نیکی ایک اینٹ کی طرح ہے جو لگ کے آپ کی بنیادیں مضبوط کرتی چلی جائے گی. خواہشات کی پیروی چھوڑ دیں. اگر دل میں بری خواہشات ہیں تو کیا کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرام. اللہ تو میری خواہشات کو حلال جائز طریقے سے پورا کرے اور مجھے حرام سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت عطا کرے. چلیے اجازت, اب چونکہ وقت ہو چکا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سب مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر, رزق, مال, اولاد, ہر چیز میں برکت ڈالے. ہماری زندگی بھی اچھی گزرے, موت بھی اچھی آئے, قبر میں بھی اچھا گھر ملے, اور آخرت ہماری سب سے بہترین ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے, اور آپ کو دور دور تک خیر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اچھا, اسلام آباد میں لڑکوں کا کورس شروع ہو رہا ہے, تو اگر آپ اسے تو اپنے بیٹے, بھائی وغیرہ کو بھیجنا چاہیں تو اس کی معلومات بھی آپ کو مل جائیں. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.